دیر از اندر ایشو، لیٹ سے کہ ویئر ہاؤس کلوجر کو کس طرح ہم ہینڈل کرتے ہیں. ویئر ہاؤسز کمپنیز کے ڈیسیجن کے مطابق ان کے لوکیشن چینج ہو سکتا ہے، جو مارکیٹ کس مارکیٹ کو کون سا ویئر ہاؤس سپلائی کرے گا اس کی ڈیسیجن چینج ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کتنا یوٹیلائز ہو رہا ہے ویئر ہاؤس، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کاسٹ کیا پڑ رہی ہے. تو اس بیسس پہ دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کو ان کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ ویئر ہاؤسز کون سے کنٹینیو کریں، کون سے کلوز ہو جائیں. تو جب ویئر ہاؤس کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹ پلاننگ کے اندر اس کو ہم کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از اے ویئر ہاؤس نمبر 1 وچ از پلان ٹو بی کلوزڈ. تو اس کے بیسس کے اوپر جو اس کی فورکاسٹ ریکوائرمنٹ تھی وہ 30 یونٹس پر ویک کے حساب سے تھی، اور لیکن پلانر ڈیسائیڈڈ کہ کیونکہ یہ اب ڈیسیجن ہو گئی ہے مینجمنٹ کی طرف سے، تو یہاں 5th ویک اور اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. دیٹ مینس کہ بائی 5th ویک یہ کلوز ہو جائے گا. 30 یونٹس کی ویسے ڈیمانڈ تھی نارملی اس کی، اور ان ٹرانزٹ جو تھا وہ فرسٹ ویک میں ریسیو ہونا تھا 60 یونٹس کا، کیونکہ کوانٹٹی 60 یونٹس کی ہے. سیفٹی اسٹاک 10 یونٹس کی مینٹین کر رہے تھے، اینڈ لیڈ ٹائم 1 کی ہے. اب 60 کی ریسیو کی، 43 آلریڈی ہمارے پاس بگننگ انوینٹری ہے فرسٹ ویک میں، تو ٹوٹل ہمارے پاس 73 بچ گئے. 60 پلس 43 از 103، اس میں 33 مائنس کیے تو 73 کی کوانٹٹی آن ہینڈ ہمارے پاس ہوگی ایٹ دا اینڈ آف ویک 1. 73 میں سے ہم نے 30 کنزیوم کیے تو ہمارے پاس ویک 2 کی اینڈنگ انوینٹری ول بی 43. دین 30 کنزیوم کیے ویک 3 میں تو ویک 3 کی اینڈنگ انوینٹری ول بی 10 یونٹس. ناؤ ویک 4 کے اندر 30 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. بیسیکلی ان نارمل سچویشن تو پلانڈ آرڈر جو تھا شپمنٹ وہ 60 کی تھی. جو پلانر ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے 17 یونٹ صرف کرنے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ پلان میں تھا، یہ اس نے فرم پلان آرڈر کر دیا. ٹوٹل ہمارے پاس 77 ہے. 77 آئے گا نہیں، اس میں صرف 17 آئیں گے جو کہ اس کو میٹ کریں گے 4th پیریڈ کو. یہ جو 60 ہیں باقی، یہ ہم اگر چاہیں گے تو پھر دوسرے ویئر ہاؤس کے اندر شفٹ کر دیں گے، لیکن اس کا ایز سچ پلان یہ اوور رائڈ ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ یہ پلان میں نظر آ رہا ہے تو یہ سسٹم میں یہ نظر آئے گا. ایکچولی اس نے صرف 17 یونٹس کا کیا ہے ایکچوئل فرم پلان آرڈر کہ سسٹم اس 17 کو چینج نہ کرے. 60 چینج ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو وہ یہ آٹومیٹکلی سسٹم اس کو 0 پہ لے جائے گا. ان کو یہ 0 پہ چلے جائیں گے کیونکہ یہ فرم پلان آرڈر نہیں ہے. یہ سسٹم اس کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو جب یہ اس لیول پہ پہنچیں گے، فورکاسٹ کو دیکھے گا تو وہ اس کو چینج کر دے گا. لیکن 17 کو اس نے کہا کہ چینج نہیں کرنا سسٹم نے. تو 17 ول بی دیئر ٹو میٹ دا ڈیمانڈ ان ویک 4. ویئر ہاؤس 2 کے اندر پھر کیا ہے کہ جو فورکاسٹ، جو ڈیمانڈ ہے ویئر ہاؤس 1 کی، وہ ویئر ہاؤس 2 میں ایڈ اپ ہو جائے گی. ویئر ہاؤس کیونکہ وہ کسٹمرز اب ویئر ہاؤس 2 سے بھی لے سکتے ہیں، وہ اتنا کسٹمر کے لیے دور نہیں ہے. تو ایکچوئل ڈیمانڈ واز 100 یونٹس، 30 ڈیمانڈ دوسرے ویئر ہاؤس کی آ گئی تو 130 ہو گئی. اور اس بیسس کے اوپر وتھ 200 کی کوانٹٹی، 20 کا سیفٹی اسٹاک اینڈ 1 پیریڈ کا لیڈ ٹائم، اس بیسس کے اوپر اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں تو ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس جو ہے وہ یہ آتا ہے. ادھر 4th ویک کے اوپر وہ لگائی ہوئی ہے فینس، تو دیٹ مینس کہ 4th ویک سے پہلے جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ فرم پلان آرڈر ہوں گے، اس کو سسٹم نہیں چینج کر سکے گا. اور جو بعد میں آرڈر ہوں گے جیسے کہ 5th اور 6th ویک کے اندر آ رہے ہیں، یہ سسٹم آٹومیٹکلی چینج کر لے گا کیونکہ یہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے.
130 ہو گئی ہے تو اس بیسس پر سسٹم نے آٹومیٹکلی اس کو ایڈجسٹ کر کر جو اس کی شپمنٹ پلان شپمنٹ ہے وہ اس نے آگے موو کر کے 5th ویک کے اندر شفٹ کر دی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو ہمیں زیادہ ایڈجسٹ شاید نہ کرنا پڑتا، اور اس بیسس کے اوپر یہ ویئر ہاؤس کلوجر کو DRP ریکارڈ کے اندر اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے.